اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک یونس کی آیت نمبر 74 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس ہماری کھلی کھلی دلیلیں معجزے لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسے پھر انہوں نے مان کر ہی نہ دیا۔ اس طرح سے ہم ظالم اور زیادتی کرنے والوں اور حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جاہل و گمراہ لوگوں کا طریقہ ہمیشہ سے آج تک یہی رہا ہے کہ جس بات کے لیے ایک دفعہ زبان سے نہیں نکل جائے، پھر چاہے لاکھوں دلیلیں ان کے سر پر دے ماری جائیں تو بھی ان کی نہیں ہی رہتی ہے، ہاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ احمق اسی کو بہادری، جرأت اور عظمت کا نشان سمجھتے ہیں۔ حد سے گزر جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ غلطی کرنے کے بعد صرف اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی اس غلطی پر اڑے اور جمے رہتے ہیں، پھر وہ کسی معقول دلیل کو سننے، سوچنے، غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں پر آخرکار خدا کی لعنت اور پھٹکار برستی ہے کہ انہیں سیدھے راستے پر آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اور خدا کا یہ فرمانا کہ اس طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ظلم و زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر کہ معنی اپنی توفیقات اور ہدایات کو ایسے ظالم لوگوں سے سلب کر لیتے ہیں۔ اس سے واضح نتیجہ نکلا کہ خدا کی ہدایات اور توفیقات سے محروم ہونے کا سبب انسان کے خود اپنے ظلم و زیادتیاں ہوا کرتی ہیں۔ مہر لگنے سے لفافہ بند ہو جاتا ہے اور پھر خط کے مضمون میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح خدا کی مہر عقل و دل پر لگ جانے سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سزا ہوتی ہے اپنی عقلوں کو ابدی حقائق کے سمجھنے کے لیے استعمال نہ کرنے کی۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ مہر لگانے سے مراد توفیقات کا سلب کر لینا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق دشمنی کا، طلب حق نہ پیدا کرنے کا۔ اس لیے مہر لگانے سے خدا کا جبر ثابت نہیں ہوتا، نہ ظلم کرنا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اختیاری عمل کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ آیت کا پیغام یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قوم کی طرف کھلے ہوئے واضح نشانات اور دلائل لے کر آئے، مگر ان کی قوموں نے بھی جن چیزوں کو پہلے جھٹلایا تھا اس کو بعد میں بھی جھٹلاتے رہے۔ بس ان کافروں کی جہالت کا حال تو یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ منہ سے نہ نکل گئی تو پھر کسی طرح ممکن نہیں کہ ہاں نکل سکے۔ کتے کی دم کی طرح ان کی عقل مسخ اور ٹیڑھی ہو چکی ہے، جو کسی طرح سیدھے ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تفسیر عثمانی نے لکھا کہ دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح حق دشمنی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ بس ان کا نعرہ ایک ہی رہ جاتا ہے کہ میں نہ مانوں، تو ایسے حق دشمنوں کے دل کی کلیں بگڑ جاتی ہیں، پھر ان میں حق کو قبول کرنے کی استعداد ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ فطرت کا قانون یہی ہے کہ جس عضو سے کام نہیں لیا جاتا وہ عضو کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، اس لیے اب ان کی عقلیں بیکار ہو چکی ہیں۔ ایسے لوگ پہلے حق کی تکذیب کرتے ہیں، پھر اپنی بات پر اڑے رہنے کے لیے ضد اور اصرار کرتے ہیں، پھر حق دشمنی کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ آخرکار ان کے دل و دماغ کی صلاحیتیں کند ہو کر بیکار ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جیسے لفافہ بند ہو گیا، اب اس میں کوئی مضمون بڑھایا نہیں جا سکتا، اسی طرح ان کی عقل و فہم پر مہر لگا کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ اب رجب المرجب کی آمد ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے اور بندیاں اس ماہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ انسانی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ خود انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنی خواہشات پر اپنے پروردگار کے حکم کو ترجیح دے کر اس بات کا اظہار کرتا ہے وہ میری بہتری کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے، لہذا اس کے احکامات میری خواہشات پر مقدم ہیں۔
اسی تربیتی اہمیت کے پیش نظر روزے کو صرف کھانے پینے سے پرہیز تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا دائرہ کار خدا کے ہر حکم کی تعمیل اور اس کی قربت کے ہر وسیلے کو اختیار کرنے تک پھیلا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان اور آنکھ بھی روزہ رکھیں، تمہارے روزے کا دن افطار والے عام دن جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ جامع الاخبار میں حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔